नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आज की हम इस नशिस्त में इंशाअल्लाह कुर्बानी और इससे मुतल्लिका मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। कुरान करीम पढ़ने से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला जब किसी फर्द, किसी कौम या किसी ग्रोह पर कोई एहसान करता है, उन्हें किसी नेमत से नवाजता है, तो उन्हें इस बात की भी याद दहानी कर देता है कि तुम लोगों ने मेरी हम्दो सना बयान करनी है, और बाद तरीके भी बता देता है। सूरह आल इमरान में चले जाएं, आयत नंबर 42 और 43 को देखें। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। फरिश्ते अल्लाह ताला के मरियम रहमा को यह खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ताला ने तुझे मुंतखब फरमा लिया है, तुम्हें इज्जत व एहतराम से नवाजा है और तुम्हें पाकीज़ा बना दिया है, पाकीज़ा कर दिया है, और अपने दौर की तमाम औरतों पर तुम्हें फजीलत दी है, उनमें तुम्हारा इंतखाब फरमाया है। इसके बाद फौरन ही इसके सिले में आपने करना क्या है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उनको हदायत मिलती है। फिर से उसको कहते हैं, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ऐ मरियम अल्लाह रहमा अपने रब की फरमाबरदार बन जाओ, अताअत गुज़ार बन जाओ, वस्जुदी और सजदा करो, वरकई मअर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी इस बुजुर्गी और फजीलत की बदौलत अपने आप को तुमने लोगों से जुदा नहीं करना, अलग नहीं समझ देना कि मेरा लोगों से क्या ताल्लुक, नहीं, तुम्हें उसी मुआशरे में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर रहना है और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत रुकू सजूद करने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का सूरत हाल में जिक्र है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वह अनख्तरतु का फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, इख्तियार कर लिया है, और जो तेरी तरफ वही की जाती है उसको गौर से सुनो। वो वही क्या है, इन्नानी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी और मेरी इबादत करो। यानी अल्लाह ताला का पसंदीदा होने का शुक्र आपने कैसा करना है, फ़अबुदनी मेरी इबादत करनी है, वाक़िम सलात ज़िक्री और मेरी याद दहानी के लिए, मेरी याद करने के लिए आपने नमाज कायम करनी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तनाज़ुर में यह फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुझे कौसर से नवाजा है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बेशुमार मानी बयान किए हैं, लेकिन शाको सबाक जो है इस सूरत का वो यह जाहिर करता है कि इससे मुराद उम्मत की कसरत है। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल की उम्मत सबसे बड़ी होगी, तो इस उम्मत की वजह से आपको क्या करना है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज अदा करनी है और कुर्बानी करनी है। इनाम एक है, अल्लाह ताला ने उनसे मुतालबे दो किए हैं, नमाज का और कुर्बानी का। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो तुम्हारा दुश्मन जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा, उसको याद करने वाला कोई नहीं होगा, वो ऐसी होगा कि उसकी नस्ल खत्म हो गई। तो इस लिहाज से कुर्बानी ये एक ऐसा शुक्र है जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप पर होने वाले इनाम कसरत उम्मत के बदले में करते नजर आते हैं। बहरहाल वो कुर्बानी बहुत बड़ा एक एजाज है कि इंसान अपनी बदनी इबादत के साथ साथ अपनी माली इबादत भी अल्लाह के रास्ते में करता नजर आता है। कुर्बानी किस दिन है, सबसे पहले कुर्बानी के दिन का तयन करें हम। कुर्बानी जिलहज की 10 तारीख को है। हाजी लोग मीनार में 10 तारीख को अरफात से लौटने के बाद दीगर अपने उमूर सर अंजाम देने के बाद कुर्बानी करते हैं, लेकिन जो लोग हज पे नहीं जाते वो लोग 10 तारीख को सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत ईद की तकबीरात के साथ। अल्लाह के बना नमाज कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा नब्दा बिही फी यौमिना हादा, आज के दिन
ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ کیا ہے؟ ان نصلیہ کہ صلاۃ نماز عید پڑھیں گے، ثم نرجع پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، فننحر اور قربانی کریں گے۔ من فعلہ ھذا جس نے یہ کام کر من فعلہ جس نے یہ کام کر لیا فقد اصاب سنتنا اس نے ہماری سنت کو پورا کر دیا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، مسلمانوں کے طریقوں کو پا لیا۔ لیکن جس نے یہ سوچا کہ آخر ذبح ہی کرنا ہے نا جانور کو، تو اس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ اس کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ومن ذبح قبل ذلك اور جس نے اس سے پہلے یہ جانور ذبح کر دی نماز عید ادا کرنے سے، فإنما هو لحم تو ایک ذبیحہ کا گوشت ہے، ذبح شدہ جانور کا، قدمہ لأہلہ جو اپنے گھر والوں کو پیش کرتا ہے، ولیس من النسک فی شیء وہ قربانی کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے نماز عید ادا کرے اس کے بعد قربانی کرے۔ دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں من ذبح بعد الصلاۃ جس نے نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کیا جانور کو، تم نامسوں کو اس کی قربانی پوری ہو گئی، وہ سنت المسلمین اور اس مسلمانوں کی سنت کو پا لیا، یعنی اس مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ چونکہ یہ معاملہ نیا تھا، ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ قربانی کب کرنی ہے، جو ہی 10 تاریخ آئی انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور گھر جا کر اپنے اڑوسی پڑوسیوں میں دیکھا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کو گوشت کی ضرورت ہے، انہوں نے جانور ذبح کر دیا نماز ادا کرنے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں تو پہلے ذبح کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، وہ ایک عام ذبیحہ تو تم نے ذبح کر دیا۔ تو کہنا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسا جانور ہے جو مسنہ یعنی 2 دانت والا تو نہیں ہے، لیکن وہ 2 دانت والے سے یعنی موٹا پیدا ہونے میں کم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ تم اس کو ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانیاں تقسیم کی، اور جب عقبہ بن عامر کی باری آئی تو ان کے پاس ایک ایسا جانور بچا جو کہ 2 دانت والا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا عقبہ تم یہی ذبح کرو۔ تو غرض کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا جانور جو کہ اگرچہ عمر کے لحاظ سے پورا نہیں ہے، اس کی عمر میں تھوڑے دن باقی ہیں، لیکن وہ اگر اس قسم کے جانوروں میں کھڑا ہو تو لوگ اس کو پہچان نہ سکیں کہ یہ واقعی 2 دانت والا یا کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی قسم کی بات انس بن مالک سے بھی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے رسول یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک انسان ایک سے زیادہ بھی قربانیاں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، اور اس لحاظ سے جو قربانی کی ہم نے تعریف جان گئے قربانی کہتے کس کو ہیں، تو اس کی ایک تعریف ہوگی وہ ایسا جانور ہے تذبح یوم عید بعد صلاۃ العید کہ وہ جانور جو کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد عید کے دن قربان کیا جائے، کس لیے؟ تقربا الی اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ بعض لوگ پورے 9 دن کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ پر کسی ایسی چیز کو لازم کر لیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم پر لازم نہیں کی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے صوم داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ ایک دن روزہ رکھ لیتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورے مہینے میں ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً آدھے مہینے کے روزے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ جو نمونہ اور جو عمل اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس پر عمل کریں۔
ان روزوں کے ساتھ ساتھ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب اللہ ان صوم یوم عرفہ تھا ان صوم یوم عرفہ تھا تغفر لسنۃ الماضیہ و سنۃ الآتیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے روزے سے انسان کے پچھلے سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی عمل مقبول ہوتا ہے تو اس کے ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سننے کہ احتسب کا لفظ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بعد دوست اہل علم نے اس مسئلے کو بڑا اچھال دیا ہے، کیونکہ بعض روایت میں 9 تاریخ کا روزہ بھی آتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری رویت جو ہے چاند کا دیکھنا سعودیہ کے برابر نہیں ہے، ہمارا ان سے مختلف ہے۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے 9 کا روزہ رکھنے کو بھی کہا ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن جب تک ہمیں علم نہیں تھا ہم 9 کا روزہ رکھتے رہے، لیکن جب اب ہمیں علم ہو چکا ہے کہ عرفہ کے دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں دات و دار کرنے کی، ٹال مٹول کرنے کی، ہید و زد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفلی روزہ ہے، میں کوئی کسی پر جبر نہیں کر رہا کہ آپ ضروری یوم عرفہ کا رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ تنقید کرنے کی؟ لیکن اگر کوئی 9 کا بھی رکھ لے تو اس کی مرضی ہے۔ تو آپ نفلی معاملات میں اتنا تشدد اور سختی نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دی ہے، انسان کو اجازت دی ہے، نہیں بھی رکھا اور رکھا بھی ہے لوگوں نے، تو اس لیے کسی معاملے میں اتنا تشدد پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔